خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق خداوند تیرے مسیح ہو۔ کا پہلا باب پہلی 8 آیات۔ یسوع مسیح ابن خدا کی انجیل کا شروع۔ جیسا اشعیاء نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیرے آگے تیری راہ تیار کرے گا۔ پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ کو تیار کرو اور اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ یوحنا اشتباغی بیابان میں آیا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا تھا، اور یہودیہ کا تمام ملک اور سب یروشلمی نکل کر اس کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریا اردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ اور یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر میں باندھے تھا، اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا، اور وعظ کرتے ہوئے کہتا تھا کہ وہ آتا ہے جو مجھ سے زوراور ہے، اور میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن وہ تمہیں روح القدس میں بپتسمہ دے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ تشریف رکھیں۔ خداوند نے میرے عزیزوں حضور تعلیموں کے ساتھ آپ سب کو آمد کا دوسرا آج ہم نے محبت کی شمع روشن کر کے خدا جو محبت ہے اس کو اپنے درمیان ویلکم کیا ہے، اور ہم آہستہ آہستہ یسوع جو دنیا کا نور ہے، جس کا جنم دن منانے کے لیے ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پہلی کینڈل روشن کی، آج دوسری کینڈل روشن کر کے آپ نے دیکھا کہ روشنی بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ سائن ہے کہ ہم آہستہ آہستہ یسوع جو دنیا کا نور ہے اس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اور روشنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اور خدا سے دعا کرے کہ آج ہم نے جو محبت کی کینڈل روشن کی ہے، دنیا میں اتحاد اور محبت ہو۔ لوگ جو نسل پرست ہیں، فرقہ پرستی میں بٹے ہوئے ہیں، مذاہب میں بٹے ہوئے ہیں، دعا کرے کہ خدا اس محبت کی شمع سے پوری دنیا میں امن اور محبت قائم ہو۔ آج کی انجیل مقدس اور تلاوتیں ہمیں یسوع کی آمد کے لیے تیار کرتی ہیں۔ پہلے 2 اتوار ہم آمد ثانی پر غور کرتے ہیں، تیسرا اور چوتھا اتوار ہم آمد اول پر غور کرتے ہیں۔ آج دوسرا اتوار ہے۔ تلاوتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ آج کی پہلی تلاوت میں بھی اشعیاء نبی کے صحیفے کے مطابق ہے کہ تسلی دو میری امت کو، تسلی دو۔ اب تسلی کیوں دو؟ تسلی کا پیغام ہے، کیوں تسلی پانا چاہتے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ قوم بنی اسرائیل اسیری میں ہے، جن کو نبوکدنصر بادشاہ نے اسیر بنا کر اپنے ملک میں لے لیا، بابل کی اسیری میں ہے۔ اور جب بابل کی اسیری میں ہے، وہاں پر قوم بنی اسرائیل روتے چلاتے ہیں، گریہداری کرتے ہیں، خدا سے آزادی کی بھیک مانگتے ہیں، کیونکہ وہ اسیر ہے، جلا وطن ہے، اپنے گھر سے دور ہے، اپنے ملک سے دور ہے، ہیکل سے دور ہے، یروشلم سے دور ہے۔ اور جب دور ہے تو وہاں پر بھی
وہ ہیکل کی طرف رک کر کے دعا کرتے ہیں. دانیال نبی یہ اسیری کا دور ہے، اشعیا نبی اسیری کا دور ہے، جو لوگوں کو تسلی دیتے ہیں. تو خدا کے حکم سے اشعیا نبی قوم بنی اسرائیل کو تسلی دیتے ہیں، تسلی دو میری امت کو، تسلی دو. یہ خدا کا حکم ہے، خدا کا پیغام ہے. اب بابل کی اسیری اور یروشلم بہت فاصلہ ہے. اب اس فاصلے کے دوران بہت سارے پہاڑ بھی آتے ہیں، سمندر بھی آتے ہیں، کھائیاں آتی ہیں، ٹیلے آتے ہیں، پہاڑ آتے ہیں، جنگل ہے، بیابان ہے. تو اسی مناسبت سے خدا کا بندہ، خدا کا پیغمبر یہ تسلی دیتا ہے. کیا تسلی دیتا ہے؟ لکھا ہے تسلی دو میری امت کو، تسلی دو، یہ تیرے خدا کا فرمان ہے. یروشلم کو تسلی دو اور اسے پکار کر کہو کہ اس کی لشکر کشی ختم ہوئی. جنگ و جدل ختم ہو گیا، لڑائی جھگڑا لشکر کشی ختم ہوئی، اور اس کی بڑی معاف ہوئی کہ اس نے اپنی سب خطاؤں کے لیے خداوند کے ہاتھ سے 2 چند پایا. پکارنے والے کی آواز بیابان میں خدا کی راہ کو تیار کرو، صحرا میں ہمارے خدا کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ. ہر ایک غار کر دیا جائے گا، ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے گا. جو ٹیڑھا ہے وہ سیدھا، اور جو ناہموار ہے وہ ہموار بنے گا. اشعیا نبی قوم کو تسلی دیتے ہیں اور تیاری کا حکم دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں کہ خدا یہ سارے جو پہاڑ ہیں، ٹیلے ہیں، وہ بس ہموار کر دے گا. سب کچھ جو سوچوں میں، ایمان میں کھائیاں ہیں یا تکبر کے پہاڑ ہیں، انہیں پست کر دے گا. یا اس وقت جو پرابلم تھی، رکاوٹ کے پہاڑ تھے، خدا ان کو تسلی دیتا ہے کہ وہ پہاڑ پست کر دے گا. اگر کوئی کھائی ہے وہ بھر دے گا، تاکہ ہر مشکل آسان ہو اور آسانی کے ساتھ ہموار رستے سے خدا تمہیں والے کی سرزمین میں داخل کرے گا، جہاں سے وہ ہانکے گئے، نکالے گئے. تو میری اور آپ کی زندگی میں بھی، مجھ کو قوم کی زندگی میں بھی پریشانیاں، پرابلم آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، بہت ساری دکھ مصیبتیں آتی ہیں، لیکن خدا ہی ہے جو ہر مشکل کو آسان کرتا ہے، تاکہ ان کے لوگ آسانی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں، آسانی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ سکیں. تو یہ پیشن گوئی جو تھی، یہ پیغام، یہ تسلی کا پیغام اس وقت اس قوم کے لیے تھا جو اسیر تھے، جلا وطن تھے، اور ایک وقت آیا کہ خدا نے ان کے لیے ہموار کر دیا سب کچھ. ٹیڑھے راستے ہموار کر دیے، برابر کر دیے. جو راہیں ٹیڑھی تھی وہ بھی سیدھی کر دی. اور ہم نے دیکھا کہ جب خدا نے انہیں رہائی دی اور اپنے وطن میں آئے، تو پہلے نہمیہ نبی اور عزرا کاہن جو ہے وہ واپس جا کر ہیکل کی دوبارہ تعمیر کرتے ہیں، اور اس میں ہر شخص جو ہے، ہر خاندان جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالتا ہے، زیورات جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ہیکل کی نثر کرتے ہیں. آج ہم کلیسیا جو ہے یسوع کی پہلی آمد کے منتظر نہیں، ہم آج دوسری آمد کے منتظر ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں دوبارہ آئے گا. اور جب دوبارہ آمد ہوگی تو میرے اور آپ کے لیے بھی یہ تسلی کا پیغام ہے. ہم جو بہت ساری مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، ناروا سلوک رکھا جاتا ہے، حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، نفرت کی جاتی ہے یسوع پر ایمان رکھنے کی وجہ سے، ہر طرح کا برا سلوک کیا جاتا ہے، ستائے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، پیٹے جاتے ہیں،
بستیاں جلائی جاتی ہیں, خدا کے گھروں کو, گرجا گھروں کو جلایا جاتا ہے. خدا آج مجھے اور آپ کو تسلی دیتا ہے. تسلی دو, میری امت کو تسلی دو. آج میں اور آپ یسوع کی دوسری آمد کے منتظر ہیں, اور اس آمد کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. پہلی آمد, اب دوسری آمد ہے. پہلی آمد کے لیے جتنی پیشن گوئیاں کی گئی تھی وہ پوری ہو گئی. اس کی مثال ہم نے دیکھی ہے کہ کس طرح قوم بنی اسرائیل واپس یروشلم آئے, وعدے کی سرزمین پہ آئے. یا پھر ہم نے ایک اور بہت بڑی مثال دیکھی ہے پاک کلام میں کہ کس طرح دور دراز سے مجوسی سفر کرتے ہوئے یروشلم پہنچے, مشرق سے. اور خیال کرے کہ ایک مجوسی ہماری اس دھرتی سے, جو 3 مجوسی پہنچے ان میں سے ایک اس دھرتی سے تھا, تو خیال کرے کہ پاکستان سے یروشلم میں جانا کیا آسان کام ہے یا بہت مشکل؟ بہت مشکل ہے. آج تو ہوائی جہاز اور بہت سارے اور وسائل ہیں, ذرائع ہیں جانے کے لیے, اس کے باوجود بہت مشکل ہے. تو خیال کرے جب اونٹوں پر, گدھوں پر وہ اپنا سامان لاد کر گئے, تو 2 سال کا سفر تھا, اور اس سفر کے دوران کتنے موسم بدلے, کتنی راستے میں کھائیاں آئی, دریائے آئے, سمندر آئے. ان کو عبور کرتے ہوئے یسوع تک پہنچے اور اس کا دیدار کیا, جو اس کی آمد کے, پہلی آمد کے منتظر تھے. آج مجھے اور آپ کو, کلیسیا کو, اب وعدے کی سرزمین یعنی یروشلم فلسطین میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے اور آپ کے لیے نئے یروشلم کا پیغام ہے. آج کی تلاوت میں ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ یہ دنیا کی چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں. ہیکل کی بات ہے, یسوع نے کہا دیا کہ پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا, ایسا ہی ہوا. لیکن جو ہیکل آسمان سے اترے گی, جو شہر یروشلم آسمان سے اترے گا, وہ میرے اور آپ کے لیے ہے. اس میں داخل ہونے کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے, اس میں. اور اس راستے میں بھی بہت سارے پہاڑ اور ٹیلے اور کھائیاں اور غار آتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ آج ان کو دیکھنا ہے. وہ کون سے ہیں؟ لکھا ہے, پکارنے والے کی آواز بیابان میں کہ خدا کی راہ کو تیار کرو. بیابان, بیابان میں پکارنے والے کی آواز. بہت سارے باتوں سے, اشارے کنائیوں سے یسوع کی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے؟ کیا ہلتے ہوئے سرکنڈے کو؟ ان کو جھنجھوڑتے ہیں, ان کے ذہن کو کھولتے ہیں. آج میرے اور آپ کو بھی ذہن کو کھولتے ہیں. تو بیابان میں پکارنے والے کی آواز کون ہے؟ یوحنا اصطباغی, جو پکار کر کہتا ہے کہ اس کی راہ کو سیدھا بناؤ. ٹھیک ہے, تو وہ بیابان کیا ہے؟ بیابان کا مطلب ہے جہاں پر آب نہ ہو, پانی نہ ہو, بے آب جگہ. اور جہاں پر پانی نہیں ہے, کیا وہاں پر زندگی ہوگی؟ بیابان میں, اجاڑ میں زندگی ہوگی؟ اگر پانی نہیں ہے تو پرندے چرندے بھی نہیں ہوں گے, جانور بھی نہیں ہوں گے, انسان بھی نہیں ہوگا. تو ہو سکتا ہے آج وہ بیابان میری اور آپ کی زندگی ہو, جہاں پر زندگی نہیں ہے. اور زندگی کون ہے؟ یسوع ہے. زندگی کے آثار بھی نہیں ہے, ویرانہ ہے. جہاں پر ویرانہ اس لیے کہ یہاں پر یسوع ہونا چاہیے, وہ خالی ہے. آج اس بیابان میں پکارنے والے کی آواز, آج میرے اور آپ کے دل سے یہ آواز آتی ہو کہ اس کی راہ کو سیدھا کرو, اس کی شاہراہ کو بناؤ. آج مجھے اور آپ کو اپنی راہوں کو درست کرنا ہے, اس راہ پر چلنا ہے جو خدا کی طرف جاتی ہے, کسی اور کی طرف نہیں. خدا کی راہ کو تیار کرو, اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ. خدا کی راہیں سیدھی ہیں.
خدا کی راہیں سیدھی ہیں، ٹیڑھی تب لگتی ہے جب ہم کسی اور راستے اس راستے پر چلتے ہوں۔ خدا کی راہ یہ ہے جو آسمان کی طرف جاتی ہے، جب ہم اس راہ پر ہوں تو ہمیں لگتا ہے یہ راہ ٹیڑھی ہے، یا اس راستے پر چل رہے ہوں تو خدا کی راہ ٹیڑھی لگتی ہے۔ تو جب خدا کی راہ پر آ جائیں گے تو سب راستے، سب پگڈنڈیاں، دوسرے راستے، شاہراہیں سب ختم، وہ ٹیڑھی ہے۔ جب ہم یسوع جو راہ، حق اور زندگی ہے اس کی راہ پر آ جائیں گے، وہ راہ جو زندگی کی طرف جاتی ہے، وہ راہ جو باپ کی طرف جاتی ہے، جس کے وسیلہ کے بغیر ہم باپ کے پاس نہیں پہنچ سکتے، اس راہ پر آنا ہے۔ اس کی راہ کو سیدھا بناؤ، جو ہموار ہے ہموار بنے گا۔ اگر ہم خدا کی راہ پر چلیں گے تو راستے میں اگر کھائی بھی آتی ہے وہ بھی بھر دی جائے گی، اگر پہاڑ ہے وہ بھی پست کر دیا جائے گا، تاکہ ہم یسوع تک پہنچ سکے، آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکے۔ ہر ایک غار بھر دیا جائے گا۔ یہ غار کون سے ہے؟ اس راستے میں یسوع سے ملنے کے لیے، یسوع تک پہنچنے کے لیے، باپ تک پہنچنے کے لیے راستے میں غار کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ بہت سارے غار ہو سکتے ہیں، بہت ساری قسموں کے غار ہو سکتے ہیں، لکھا ہے وہ بھر دیے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ بھوک اور پیاس کی غار ہو۔ اگر آپ خدا کے کلام کے بھوکے اور پیاسے ہیں، آپ کو بھر دیا جائے گا۔ اگر غار جو میری اور آپ کی زندگی میں اس میں اندھیرا ہوتا ہے، اس میں روشنی آ جائے گی، روشنی سے بھر دیا جائے گا۔ اگر کوئی پہاڑ ہے وہ پست کر دیا جائے گا، پہاڑ اور ٹیلا پست کر دیا۔ پہاڑ کون سا؟ وہ تکبر کا پہاڑ بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنی طاقت کا پہاڑ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، زندگی میں بہت سارے ہم نے اپنے پہاڑ بنائے، ایک دوسرے سے جو ہمیں جدا کرتا ہے، پہاڑ کھڑا کیا ہوا ہے، نہ ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے، وہ بھی پہاڑ ہو سکتا ہے۔ ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں، ہم نے اپنے درمیان بہت سارے اونچے اونچے پہاڑ بنا لیے ہیں، دیواریں کھڑی کر لی ہیں، ٹیلے کھڑے کر لیے ہیں۔ ضرورت ہے ان کو ہموار کرنے کی۔ پھر میری اور آپ کی زندگی میں یسوع آئے گا، ہم یسوع تک پہنچ سکیں گے۔ اگر کوئی کھائی ہے وہ بھر دی جائے گی، پہاڑ ہے پست کر دیا جائے گا۔ اور یہ ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہم حلیم اور فروتن بنیں، اپنے آپ کو پست کریں، حلیم بنائیں۔ جب حلیم اور فروتن بنیں گے، یسوع کہتا ہے مجھ سے سیکھو، استاد ہے، مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں۔ حلیمی اور فروتنی جو ہے وہ ہمیں یسوع تک پہنچا سکتی ہے۔ اگر میرے اور آپ کے درمیان یا ایک ہی خاندان کے درمیان بہت سارے ریلیشن میں کھائیاں ہیں، پہاڑ ہیں، ان کو پست کرنے کی، ہموار کرنے کی ضرورت ہے۔ کلیسیا میں اگر اونچ نیچ ہے، اس کو ہموار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم یسوع تک پہنچ سکے، اس کی آمد کو، آمد کے منتظر ہیں، آمد کا نظارہ کر سکے، اس کے درشن کر سکے، جو ہمیں لینے آ رہا ہے، اور جس کے پاس دینے کے لیے جو اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے پاس ہے، تو کہتا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ پہلی آمد پر ہم نے دیکھا نبی پیغمبر اس کے آنے کی خبر دیتے ہیں، اس کی راہ تیار کرتے ہیں، بیابان میں پکارنے والے کی آواز کہ اس کی راہ کو سیدھا بناؤ، شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ یہ پہلی آمد کے لیے ہے۔ دوسری آمد کے لیے کیا ہے؟ پہلی آمد میں تو ہر نبی پیغمبر نے پیشن گوئی کی ہے، راہ کو تیار کیا ہے اس کی پہلی آمد کے لیے۔ اب دوسری آمد ہوگی، اس کے لیے بھی خود یسوع نے آنے کا پیغام دیا ہے، آنے کی پیشن گوئی کی ہے، آنے کا وعدہ کیا ہے۔
آنے کی خبر دی ہے کہ جب ابن انسان آئے گا، فرشتوں کے ہمراہ آئے گا، اس وقت اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا. تو دوسری آمد کے لیے یسوع خود پیغام دیتے ہیں. پہلی آمد پر بیابان میں پکارنے والے کی آواز، دوسری آمد پر نرسنگا پھونکا جائے گا. پہلا نرسنگا، دوسرا نرسنگا. اور ایک بات میں بتاؤں آپ کو، جب میں اور آپ بولتے ہیں یہ پاور آف ایئر ہے، ہوا کو کنٹرول کرتے ہیں، ہوا کی طاقت ایئر کو کنٹرول کرتا ہے. جب میں اور آپ بولتے ہیں تو ہوا کو کنٹرول کرتے ہیں. جب لفظ بولتے ہیں، اگر بولنے میں خرابی ہو، سانس برابر نہ آتی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو کھانسی لگی ہو، آج کل موسم ہے کھانسی کا، لفظ وجبوں کرنا چاہتا ہے، نکل کچھ ہوتا ہے. کئی دفعہ میرے بھی آج کل کھانسی لگے بول دیا ہے، آج لگ گیا کہ بڑے رون لگے، آواز سے پراپر نہیں نکل رہی، یہاں سر لگے گا، یہاں خرابی ہوئے تو لفظ پورا نہیں نکلتا. کنٹرول، ہوا کو کنٹرول کرتا ہے. بیابان میں پکارنے والے کی آواز، آواز کے ذریعے سے وہ سب کو تیار کر رہا ہے کہ یسوع آنے والا ہے. ناصرت میں پیدا ہو، یروشلم میں پیدا ہوگا، رہائی دے گا، پیشن گوئیاں ہیں. تو نبیوں نے اس ہوا کے ذریعے سے، اس آواز کے ذریعے سے سب کو تیار کیا، اس کی آمد کی خبر دی. یہ پاور آف ایئر ہے کہ جب آپ ہوا کو کنٹرول کرتے ہیں، تو جب یسوع کی دوسری آمد ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ نرسنگا پھونکا جائے گا. جتنے بھی ساز ہیں نا، جتنے بھی ساز ہیں، فرشتوں، جب فرشتے بھی اڑتے ہیں، ان سے سور نکلتے ہیں، پرندے آپ دیکھتے ہیں، ان کی اپنی اڑان ہوتی ہے، ان کی ایک اسپیشل صورت ہے. کوئی بھی دنیا میں چیز پائی جاتی ہے، اس کا ایک اسکیل ہے. جیسے ہارمونیم کا ایک اسکیل ہے، کوئی بھی ساز ہے اس کا ایک اسکیل ہے، اس میں سے آواز نکلتی ہے. اس ہوا کو کنٹرول کیا جاتا ہے. طبلہ ہو، ہارمونیم ہو، بانسری ہو، ہوا کے ساتھ ہوا کو کنٹرول کر کے مختلف سر بکھیرے جاتے ہیں. اب ان سروں سے ہی اس کی عبادت بھی ہوتی ہے. ان سروں کے ساتھ ہی فرشتوں کی ٹولی حمد گاتی ہے. تو جب یسوع دنیا میں دوبارہ آئے گا، فرشتوں کے ہمراہ آئے گا، نرسنگا پھونکا جائے گا. نرسنگا، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے آواز نرسنگے کی آواز سنی ہے، آپ دیکھتے ہیں نا آج کل سائرن بجتے ہیں. فلسطین اور اسرائیل میں لڑائی تھی، سائرن بجتا ہے، اور سائرن بھی کانوں کو پھاڑ دینے والا ہے. جنگ میں نرسنگا پھونکا جاتا تھا. جب یسوع کی آمد ہوگی، نرسنگا پھونکا جائے گا. پرانے وقتوں میں بھی جب کبھی کوئی بادشاہ آتا تھا، نرسنگا پھونکا جاتا تھا. لوگوں کو خبر دی جاتی تھی، قاصد بھیجے جاتے تھے. یسوع کے آنے سے پہلے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خدا نے اپنے پیغمبر بھیجے، اس کی راہ کو تیار کرے. قاصد بھیجے ہیں، لوگوں کو پیغام دے. تو آج خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا یسوع مسیح نے یہ ساری باتیں ہم سب پر ظاہر کی ہیں تاکہ ہم اس کی آمد کے لیے تیار رہ سکیں. جب میرے اور آپ کے پاس یہ سب کچھ ہوگا، نالج ہوگا، تو ہم کبھی مار نہیں کھائیں گے، شکست خوردہ نہیں ہوں گے، بلکہ فتح پائیں گے. کیونکہ ہمیں پہلے سے پتا ہے اگر جنگ میں اترنا ہے تو نقشے کا پتہ ہو، اسلحہ ساتھ ہو، ویپنز ہو کہ کس کے ساتھ ہم ان پر چڑھائی کر سکتے ہیں، فتح پا سکتے ہیں. تو ہمارے پاس ویپن بھی ہے، نقشہ بھی ہے جو زندگی میں فتح بخش سکتا ہے.
تو اس لیے ہمیں تیار رہنے کا فضل دیا گیا ہے، تیار رہنے کا درس دیا گیا ہے۔ خدا سے دعا کرے کہ خدا ہمیں اپنے لائق پائے، جب وہ اس دنیا میں دوبارہ آئے تو ہم اس لائق پائے جائیں کہ اس کے ساتھ ضیافت میں شریک ہو سکیں، آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں، مسیح خدا ان کے وسیلہ سے آمین۔